شامی صاحب کو کہ وہ اس کتاب کے متعلق اپنے خیالات کا اضافہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ. صاحب صدر جناب ارشد انصاری صاحب جنہیں میں ہمیشہ مسٹر پریزیڈنٹ ہی کہتا ہوں، چاہے وہ پریزیڈنٹ نہ بھی ہوں تب بھی پریزیڈنٹ ہی ہوتے ہیں. تو اس حالیہ دنوں میں بہت انہوں نے میرا حوصلہ بندھایا. تقریباً ہر روز فون کیا اور ہر روز مجھے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو آئی ایم پرسنلی ویری ویری تھینکفل. اور شامی صاحب ہم سب کے بڑے ہیں، ہمیشہ شفقت کرتے ہیں. اور میں یوں ہی پاکستان پہنچا، ہی واز دا فرسٹ ون ٹو کم ٹو مائی پلیس اینڈ کنسول می اینڈ ایکسپریسڈ ہز سالیڈیرٹی ود می. اور سب دوست، میں تو یہ اپنا میرا گھر ہے، یہی ہماری برادری ہے، یہی ہمارا کنبہ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. اور سچی بات ہے کہ ہماری طاقت بھی پریس کلب اور ہماری برادری ہے. اسٹیج پہ بیٹھے اور سامنے بیٹھے یہ سارے ایک یوں سمجھے کہ زندگی میں سب سے قریب لوگ ہیں، جن کے ساتھ ساری زندگی گزری اور جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی گزرے گی. تو اس لیے ان کے ساتھ تو ان کو تو ہمارے دکھ درد تکلیف مجھے چہروں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جتنی تشویش شاید مجھے ہو اس سے کہیں زیادہ تشویش مجھے اپنے سب دوستوں کے چہروں پہ نظر آتی. تو خیر کافی جو ہے ہم سیریس باتیں کر چکے ہیں. تو میں تو کتاب کو اولاد کی طرح جانتا ہوں. تو ستار خان آپ کو مبارک ہو، آپ کی چوتھی اولاد، اور وہ بھی اس عمر میں آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دن رات، ہماری شامیں، ہماری صبحیں کٹھی گزری ہیں. اور ہم غربت، امارت اور مشکل اور سکھ کے دنوں میں بھی اکٹھے رہے ہیں. ہم شاہی محلے بھی اکٹھے جاتے رہے ہیں اور ہم اقتدار کے جو بالا خانے ہیں وہاں بھی جاتے رہے. تو گزارش یہ ہے کہ ساتھ ایسا ہے کہ اس کی پوری کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں کہ ستار خان ہم میں سے وہ واحد تھا کہ جو ہماری انٹرٹینمنٹ کا، ہمارے گھومنے پھرنے کا، ہمیں اچھوں جگہوں پہ لے کے جانے کا انتظام کرتا تھا. یہ ہمارے لیے یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک سکون. اور جب بھی کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ جو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، ہم اسلام آباد گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، ہر جگہ اس کے دوست احباب ہوتے تھے. اور سچی بات ہے کہ ہم سب میں سے ریسورسفل بھی یہی ستار خان ہوتا تھا. اور ہم سب دوست اس کے ہمیشہ مرہون منت رہے ہیں، یہ کبھی ہمارا مرہون منت نہیں رہا. اور ستار خان کی زندگی، جیسے حماس غزنوی سے نے کہا کہ ایک آرچی ٹائپ رپورٹر اگر کسی کو پیش کرنا ہو تو وہ ستار خان ہے. اور اگر اس کو شعر کی شکل میں پیش کرنا ہو، جان ایلیا کا شعر ہے کہ کیا ایسا شعر، ہاں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ سب تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ستار خان نے ہم سب میں سے سب سے پہلے گھر بنایا، سب سے اچھا گھر بنایا، اور پھر ہمیں پتہ نہیں وہ گھر کہاں گیا. اور اس نے سب کچھ اپنی اسی پروفیشن میں لگا دیا، دوستوں پہ لگا دیا، اپنی زندگی پہ لگا دیا. نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں نا. تو میں ستار خان نے
میں نے کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ٹیڈی پیسہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلتا ہے. تو یہ ایک عجیب آدمی ہے، اور سچی بات ہے کہ ہم سب کی زندگیاں بڑی عجیب ہیں. کبھی ہم ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے ہم نشین ہیں، اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم بس جیل کے اندر ہیں یا جیل سے باہر ہیں. تو یہ ہماری زندگی جو ہے یہ اسی طرح کی زندگی ہے کہ ہمارے ایک لفظ پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار گر جائے گا، یا ہمارے ایک لفظ پر سمجھتے ہیں کہ اقتدار مل جائے گا. ہم دونوں کی قدرت نہیں رکھتے. ہم تو بے بس عاجز لوگ ہیں. ہمارا ایک فرض ہے، اس میں ایک جنون شامل ہو گیا ہوا ہے. ہم جس دور کے لوگ ہیں اس میں ایک جنون تھا. جس طرح یہ ستار خان ہے کہ اپنی ایک خبر کو پڑھنے کے لیے، اس کے چھپنے کے لیے اس کے پیچھے کئی مہینے محنت کرتا تھا، اور اس کو چھپوانے کی تگ و دو کرتا تھا، اور اس کے لیے کنونسنگ کرتا تھا. کبھی میرے پاس آتا تھا کہ اس کا انٹرو کیا ہو، کبھی نیوز ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا، کبھی ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا. تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاعروں کی طرح اپنی سٹوریوں کو پڑھ کے انجوائے کیا ہے. ہم اس پینٹر کی طرح ہیں، ہم وہ رپورٹر جو اپنی پینٹنگ کر کے اپنی سٹوری کی تو اس کو ساری زندگی انجوائے کرتے ہیں. تو ہم ایک تخلیق کار کی طرح ہمارا کام ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تخلیق کے مراحل دنیا بھر میں کتنے مشکل رہے ہیں، اور تخلیق کاروں کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ وہ نئی بات کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت نئی بات کی ہوتی ہے. اور مگر معاشرہ نئی باتوں سے چلتا ہے، معاشرہ انفارمیشن سے چلتا ہے، معاشرہ صحافت سے چلتا ہے، معاشرہ معلومات سے چلتا ہے. اگر اس کا راستہ بند ہو جائے تو معاشرے گندے تیلاب کی طرح ہو جاتے ہیں. ہمیں اس معاشرے کو زندہ رکھنا ہے تو آزادی رائے، صحافت کی آزادی، اس کو یقینی بنانا ہوگا. اور ستار خان اور ہم سب لوگ جتنے اس کے دوست ہیں، ہم سب نے زندگی بھر نہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد رہا ہے، نہ کوئی ذاتی مقصد رہا ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے جو صحافت کا مقصد ہے، کہ وہ لوگوں تک انفارمیشن کیسے پہنچائی جائے، کس طریقے سے پہنچائی جائے. بس ہم اس سے آگے کچھ ہے، نہ اس سے پیچھے کچھ ہے. بس اسی کو قبول کیجئے گا. بہت شکریہ. اب میں اور صاحبان اسٹیج کے خواتین و حضرات، یہ ارشد انصاری صاحب اس تقریب کے صدر ہیں، لیکن کرسی صدارت پر بیٹھنے سے گریز کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک منفرد روایت انہوں نے قائم کی ہے. بارہ عبدالستار صاحب ہمارے بڑے مایہ ناز رپورٹر ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں گزری ہے، تحقیق و تفتیش میں، اور اس میں انہوں نے بڑا نام بنایا بھی ہے اور کمایا بھی ہے، اور مختلف اداروں میں انہوں نے کام کیا. اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ بے روزگار ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کتاب لکھنی چاہیے. تو ان کی بے روزگاری کا یہ تحفہ ہمیں ملا ہے کہ نیب پر انہوں نے کتاب مرتب کی ہے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس اپنے نوٹس ہیں اور جو ان کی اپنی تحقیقات ہیں، اس سے انہوں نے کوئی استفادہ نہیں کیا اس کتاب میں. وہ ان کے پاس الگ سے موجود ہیں اور وہ ایک اور کتاب کا موضوع ہوں گے. تو یہ کتاب جو بھی لکھی ہے انہوں نے، یعنی اس میں جو ویب سائٹ ہے نیب کی، اس میں جو مواد فراہم کیا گیا ہے وہ اس کا انالیسس ہے.
یعنی آپ اس سے دیکھیں کہ انہوں نے ان کے جو سورس ہیں، جو سورسز جو ہیں وہ بالکل عیاں ہیں، اور ان کا یہ خیال درست معلوم ہوتا ہے کہ نیب کو بھی شاید یہ خبر نہیں ہوئی کہ اس نے نیب کے ساتھ کیا کر دیا۔ تو اب یہ جو سارے حقائق ہیں، اس کی انکوائری کیسے کھلی، کیسے بند ہوئی، کس مرحلے پہ پہنچی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کتنا اگر پری بارگین ہوئی تو کتنے پیسوں کا کلیم تھا اور کتنے پہ مکمکا ہوا، اور پھر اس میں بھی وصولی کیسی ہوئی اور کتنی ہوئی۔ تو یہ ایک ہوش ربا داستان ہے، اور ہمارے ہاں احتساب کا جو نعرہ ہے وہ تو 1948 سے بلند ہونا شروع ہو گیا تھا، جب پروڈا کو میرا خیال نافذ کیا گیا ابتدائی پاکستان کے ایام میں۔ لیکن جوں جوں ہم اس کے لیے ادارے قائم کرتے گئے اور طرح طرح کے قانون بناتے چلے گئے، اور ملک میں کرپشن جو ہے اسی رفتار سے آگے بڑھتی گئی، اور آج پاکستان میں جو ہم کرپشن کی کہانیاں سنتے ہیں، یقین کریں کہ میں تو اپنے لڑکپن میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ گزشتہ 50-60 سال میں پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ بہت پیچھے گئی ہے اس لحاظ سے۔ آج ہمارے ہاں جو معیار ہے دیانت کا، اس پہ بڑے سمجھوتے ہو چکے ہیں۔ ایک تو کرپشن وہ ہے جو قانون سازی کے ذریعے کی جاتی ہے، تو اس کو تو چھوڑیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ جو قانون کی وائلیشن میں ہوتی ہے اور جس سے لوگ پھر، اور عبدالستار صاحب نے اس کی ہسٹری، اور پھر جب کسی پہ مقدمہ چلتا ہے تو مقدمے کا فیصلہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو سماعت ہیئرنگ کے دوران ہی جو اس کو گزر جاتی ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ وارن ہیسٹنگس کی کہانی بیان کی ہے انہوں نے، جو پہلا گورنر جنرل تھا برٹش انڈیا کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اور اس پہ مقدمہ چلا کرپشن کا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو برطانوی معیارات ہیں نا دیانت کے اور انصاف کے، یہ مشرقی ملکوں میں یہ رائج نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کا نقطہ نظر پھر تسلیم نہ کیا گیا۔ 7 سال مقدمہ چلا، اور اس کا یعنی فرسٹریشن میں، مایوسی میں برا حال ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بری کر دیا گیا اس کو۔ مگر جو 7 سال جو اس کے ساتھ ہو گئی وہ تو ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے ہمارے رہنما ہیں، ان پہ مقدمے چلتے ہیں، جسے ہم میڈیا ٹرائل کہتے ہیں۔ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سمجھوتا ہو جاتا ہے، اور معاملہ جو ہے وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عبدالستار کی کتاب ہے، میں ان کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے۔ مجھے امید ہے کہ دوسرے ہمارے جرنلسٹ جو ہیں، ہمارے جو رپورٹرز ہیں، وہ بھی اس سے یعنی ایک حوصلہ پکڑیں گے اور دیکھیں گے کہ جو آپ کا ڈیٹا، جو اویلیبل ڈیٹا ہے، ایک تو ڈیٹا وہ ہے نا جو آپ کو ڈگ کرنا ہے اور تلاش کرنا ہے، جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کو بھی آپ اس کی کوریت پڑتال کریں تو ہوش ربا کہانیاں آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو یہ اب اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چرچا ہے آج کل، تو ڈیٹا جو ہے اب اسی طرح پولیس کا ڈیٹا، عدالتوں کا ڈیٹا، FIA کا ڈیٹا، وہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے سارا۔ یعنی اگر اس کو بھی آپ اویلیبل کر دیں اور کھول دیں، اور اپنی ویب سائٹس پر بھئی کوئی مقدمہ کب قائم ہوا، کیسے قائم ہوا، کب اس کی تفتیش ہوئی، کیا اس کا پھر کیا اس پر فیصلہ ہوا، ایک عدالت نے کیا فیصلہ کیا، دوسری عدالت تک پہنچتے کیا ہوا، یہ ساری تفصیلات اگر ہمارے سامنے آئیں تو میرا خیال کوئی حالات کو شاید بہتر بنانے میں کوئی مدد ملے، کوئی دباؤ پیدا ہو سکے معاشرے کا۔ تو بہرحال یہ کتاب جو ہے اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، اور میں اس پہ اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس ایک شمع سے مزید شمع جلے گی، مزید چراغ روشن ہوں گے، اور ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اس طرف متوجہ ہوں گے
کہ بھائی حقائق کے ساتھ بات کر کے کچھ چہرے جو ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے یا کم از کم ان کو اصلی رخ ان کا سامنے لایا جائے اور اداروں کی کارکردگی جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ نیب نے کیا کیا ہے, کیا حاصل کیا ہے اور کیا ہمیں دیا ہے اور کیا ہم سے لے لیا ہے. تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق بخشے اور جو مٹیریل ان کے پاس موجود ہے وہ اس کو بھی ایک دوسری کتاب جو ہے اس کی صورت میں مرتب کر دیں اور یہ سلسلہ جاری رکھیں اور انشاءاللہ اس سے ہم پاکستان کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور ہم آگے بڑھ سکیں گے. شکریہ. کم سے کم اس کو بروئے کار لا کر ہم معاشرے کے دیرینہ تعلق رہا ہے. اور پلیز سر. تعلق رہا نہیں ہے, میرا تو تعلق ہے, ابھی بھی ہے ستار صاحب سے, اور فخر ہے ہمیں اس بات پہ. بلکہ ابھی میں اور سہیل بڑائی صاحب ایک بات کر رہے تھے جب ہم اوپر اسٹیج سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ, سارے ہماری عمر کے لوگ ہیں. کبھی ایک زمانے میں نہیں, آپ کی طرف نہیں میں دیکھ رہا تھا, ہم نیچے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے ہم. آپ یہ دیکھیں یہ بھی کہہ تو رجال ہے, یہ سیرت سے کہہ تو رجال ہے. لیکن بہرحال آج بہت امپورٹنٹ دن ہے ستار کی لائف میں, اور آبویسلی کئی سال کی محنت ہے یہ, جس کا ثمر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. پاکستان میں ایک چیز جس کی قدر نہیں ہے وہ کتاب ہے. ہمارے یہاں کتاب تھڑوں پہ بکتی ہے اور جوتے شو کیس میں بکتے ہیں. تو پھر قوم کو جوتے ہی پڑھنے چاہیے, جو قوم جوتے شو کیس میں رکھ کے خریدتی ہے. اور ابھی انجم صاحب جو ہیں وہ پبلشر کو کہہ رہے تھے کہ یار یہ مہنگی رکھی ہے, تو کبھی ہم نے جوتے والے کو نہیں کہا کہ اس کی قیمت کم کر دو, کتاب والے کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت زیادہ ہے. تو کتاب جتنے کی بھی ہو اس کی قیمت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ویسٹ میں نے دیکھا ہے, امریکہ میں خاص طور پہ دو لوگوں کی قدر ہوتی ہے. ایک یونیورسٹی پروفیسر یا ٹیچر اور دوسرا پبلشڈ آتھر. اور ہمارے یہاں یہی دو لوگ جو ہیں وہ بیچارے ویگن پکڑ رہے ہوتے ہیں, کہیں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں, لو پھر رہے ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کا ذکر اس کتاب میں ہے وہ ہماری اشرافیاں ہیں, وہ ہمارے شریف زادے ہیں. لیکن میں برملا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے. نیب کے خلاف تو بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں, پولیٹیشنز نے بھی کی ہیں, ججز نے کی ہیں, بیوروکریٹس نے کی ہیں, لیکن ڈاکیومنٹ نہیں کیا کبھی کسی نے. اور اب قطع نظر اس کے کہ یہ 1 کاپی چھپی ہے یا 1,00,000 کاپی چھپی ہے, اب یہ ساری چیز ڈاکیومنٹ ہو گئی ہے. اب یہ کورٹ آف لاء میں بھی اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور پچھلے جتنے سالوں سے آپ دیکھ لیں, جنرل امجد کے ٹائم سے جو نیب کے پہلے چیئرمین تھے, کہ نیب اس ملک کے اوپر ایک بوجھ ہے, نیب اس ملک کے اوپر ایک کالا دھبا ہے. اور یہ میں اپنے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب نے جتنے بھی لوگوں کو آج تک ایکیوز کیا وہ ایکیوز کر کے پروف نہیں کر سکے کہ ان کی ایکوزیشن میں کتنا دم ہے. لیکن انہوں نے اس انسان کی یا اس ادارے کی جس کا وہ انسان روح رواں ہو, اس کی ساکھ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی اب ہونی چاہیے اس ملک میں تو وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو والوں کی ہونی چاہیے, کسی سیاستدان کی نہیں, کسی اور کی نہیں, نیب کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ایک صحافی ہیں, جنگ سے ان کا تعلق ہے, مرتضی علی شاہ, انہوں نے یو کے میں ایک سٹوری بریک کی. انہوں نے سٹوری بریک کی کہ نیب کے اپنے آرکائیو میں سے جو ان کی اور امپورٹنٹ فائلز ہیں جن میں ایویڈنسز ہیں وہ فائلیں ہی چوری ہو گئی. نیب کے اپنے دفتر کے اندر سے فائلز چوری ہوئی ہیں. اور یہ جو سارا کیس ہوا
جس کو مینشن بھی کیا ہوا ہے اس کتاب میں میاں نواز شریف کا، وہ موسوی تھا جی نام اس کا، سرور موسوی اسی ٹائپ کا نام تھا اس بندے کا، اس سے متعلق جتنی فائلیں تھیں وہ غائب ہو گئی یہاں سے. تو جس چیز کے نیب نے پیسے لینے تھے ایکچولی اس کیس میں نیب پیسے دے کر آیا ہوا. یہ ہے وہ ادارہ. میری ایک دفعہ کچھ انویسٹر سے بات ہو رہی تھی یو اے ای میں. ان کو میں نے کہا آپ پاکستان میں کیوں نہیں آ کے انویسٹمنٹ کرتے؟ اسپیشلی 25 کروڑ کی آبادی ہے، 3.5 کروڑ ایفلوئنٹ مڈل کلاس ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے یہاں جب تک نیب یا اینٹی کرپشن یا اس طرح کے ادارے ہیں کوئی آدمی آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. کیونکہ فرض کریں ہم بینکرپٹ ہو گئے، فرض کریں ہمارے کام نے پیسے نہیں کمائے اور ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، یہ ہمیں وائنڈ اپ نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ ہمارا چیپٹر 11 نہیں ہے، اگر ہے تو بڑی ایلیمنٹری فارم میں کہ بینکرپسی کیسے فائل کرے، اور کہتا ہے یہ ہمیں اور اس دلدل میں گھسیٹ لیتے. سب بیسیکلی جو ڈاکومنٹ کیا ہے ستار خان نے یہاں پہ، اور جیسے شامی صاحب نے عرض کیا کہ وہ تو نیب کی اپنی ویب سائٹ سے ہے، وہ تو کوئی انویسٹیگیٹو کام تو ہے ہی نہیں اس میں. تو اب اس کا جواب نیب کبھی دے گا کسی کو؟ نہیں. اس کا جواب نیب سے کوئی مانگے گا؟ مانگ لے. ہمیں تو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ حکمرانوں کے دوروں پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے. ہمیں تو کوئی یہ انفارمیشن نہیں دیتا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت. ہمیں تو یہ نہیں بتاتا کہ جو جہاز گلف اسٹریم گیا فلائی کر کے یہاں سے ٹوکیو تک، اس کا رینٹل کتنا دیا، $12,000 گھنٹے کا تھا کہ $14,000 گھنٹے کا تھا، اور 5 دن وہاں کھڑا رکھنے کا کتنا پیسہ دیا. آپ اور میں سر مارتے رہے، ہمیں نہیں کو بتائے گا. کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن اس ملک میں بہت ایبیوز ہوتا ہے. لیکن جو ہمیں بتائیں گے یہاں پہ وہ یہ بتائیں گے ہمیں رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، وہ ہمیں بتائیں گے ہمیں لکھنا کیسے، ہمیں بولنا کیسے ہے، اور ہمیں کون سے ٹاپکس پہ کرنا چاہیے اور کون سے سوالات کرنے چاہیے، اور وہ ہمیں بتائیں گے صحافت کیا ہوتی ہے. یہ لیول آ گیا ہمارے ملک میں. مجھے ایک آدمی کو میں نے کوٹ کرنا ہے، وہ انڈیا کے ہیں، ایک کوئی اسپریچول پرسنالٹی ہے، ان کا نام ست گرو ہے. اور ست گرو صاحب بڑے کلرفل پرسنالٹی ہیں. تو ان کا ایک دفعہ میں یوٹیوب پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میری گلی کے کونے پہ ایک چائے والا ہے. وہ چائے والا جو ہے نا بڑا ایکسپرٹ آدمی ہے. روز میں اس کے پاس چائے پینے کے لیے رکتا ہوں، اور وہ ہر روز مجھے نئی چیز پہ ایجوکیٹ کرتا ہے. ایک دن وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وراٹ کوہلی اگر اپنا سٹانس بدل لے تو کیوں بڑا بیٹسمین ہو جائے گا. پھر اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ اگر راج ناتھ جو ہے وہ فلاں ٹینک نہیں اور وہ ٹینک لے تو انڈیا کا ڈیفنس بڑا کمال کا ہو جائے گا. تیسرے دن اس نے اس کو بتایا کہ مودی کی فسکل پالیسی میں کیا غلطیاں ہیں، ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو ست گرو نے کہا کہ ایکچولی وہ شخص جو ہے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، صرف اچھی چائے نہیں بنا سکتا. تو ہمیں بھی بتانے والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنا بھی کام آتا ہے کہ نہیں آتا. ہمیں تو آپ لوگ بتا لینا، پھر کبھی بتا لینا. ویسے میں ستار خان سے میری بہت دوستی ہے، تو اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ان کے پبلشر بھی بیٹھے ہیں، اگلی انویسٹیگیٹو کتاب لکھیں، بیسٹ سیلر ہوگی، سہیل بڑائچ کے برسلز میں شب و روز. بیسٹ سیلر ہوگی یہ کتاب، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. پہلی 1000 کاپیاں تو میں خود خرید لوں گا، باقی ساری کاپیاں کوئی اور خرید لے گا. تو لیکن آن اے سیریس نوٹ، یہ ہم میں سے کچھ لوگ تو صرف اظہار رائے کر رہے ہیں، لیکن کتاب لکھنا اور آج کے زمانے میں بہت مشکل کام ہے. جو کمٹمنٹ چاہیے اس کے لیے، جو ڈیڈیکیشن چاہیے، جو فوکس چاہیے، جو انرجی چاہیے، جو کمٹمنٹ چاہیے، وہ ہم ساروں میں تو نہیں ہے.
اس اسٹیج پہ بھی صرف 2 یا 3 لوگ ہیں جو پبلشڈ آتھرز ہیں، ہر ایک تو نہیں ہے۔ تو اس میں ستار خان صاحب کی ہم جتنی بھی ان کی پذیرائی کریں وہ کم ہے، اور جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ناسور ہے اس کے خلاف انہوں نے ہمیں ایک لیگل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے نیب کے اوپر پرسو کرنا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، جس نے بھی کرنا ہو، ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ بک بن سکتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے، تھینک یو۔